الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، سورہ احزاب کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیت کے تناظر میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا، اور ان سب سے یہ کہا کہ تم سب اس امانت کا بار اٹھا لو، اور اس بار کو اٹھانے کے بعد اگر اس امانت کے تقاضے کے لحاظ سے عمل کرو گے تو ثواب پاؤ گے، جنت پاؤ گے، ہمیشہ کی راحت پاؤ گے، اور اگر اس بار امانت کو اٹھانے کے بعد صحیح طریقے سے اس امانت کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو نتیجتاً جہنم میں جانا ہوگا، وہاں کا عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور بہت ہی تکلیف اور پریشانی میں رہنا ہوگا۔ اور ہم نے ان کو اختیار بھی دیا، دل چاہے تو اس بار امانت کو اٹھا لو اور دل چاہے تو مت اٹھاؤ، تمہیں اس بات کا اختیار ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان سبوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ سب اس سے ڈر گئے، اس امانت کے اٹھانے سے سب کے سب ڈر گئے اور اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس امانت کو حضرت انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے، اعمال میں کوتاہی کے لحاظ سے ظالم ہے، اور عقائد کے لحاظ سے یہ جاہل ہے، ناواقف ہے، عملیات میں ظالم ہے اور علمیات میں جاہل ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو امانت کے اٹھانے کی بات کہی گئی ہے، اس امانت سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام کے اور مفسرین کرام کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن تقریباً سب کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام اسلام، احکام شرعیہ، یعنی یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور زمین کے سامنے پیش کیا، آسمانوں کے سامنے پیش کیا، تو یہی احکام شرعیہ ہیں، فرائض شرعیہ ہیں، دین کے احکام، یہ شریعت اسلامیہ، یہی جو ہے امانت ہے۔ امانت کا مفہوم اردو زبان میں بڑا محدود ہے۔ ہم اور آپ امانت کا مفہوم اردو میں صرف اتنا سمجھتے ہیں اور کسی نے کوئی سامان ہمارے پاس بطور امانت کے رکھ دیا، پیسہ ہمارے پاس رکھ دیا، زیور رکھ دیا، یا کوئی بھی چیز بطور امانت کے رکھ دی تو اس کو صحیح طور پر اسے واپس کر دیا جائے، یہ امانت داری ہے اور یہی امانت ہے۔ اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی، اس میں خرد برد ہوئی، اس میں خیانت ہوئی، تو پھر یہ امانت نہیں ہے بلکہ خیانت ہوگی۔
ہم اور آپ امانت کا مفہوم صرف اور صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں ہے، یہ بھی امانت کے مفہوم میں داخل ہے، لیکن امانت صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ پوری شریعت اسلامیہ امانت کے مفہوم میں شامل اور داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر عبادتیں فرض کی ہیں وہ بھی امانت میں شامل ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے جو احکام ہیں ہمارے اوپر، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جن کاموں کے کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، یہ ساری چیزیں امانت کے مفہوم میں داخل اور شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ کسی نے کوئی سامان رکھا تو اس کو بس اتنا ہی واپس کر دیا جائے تو یہ امانت داری ہے، یہ بھی امانت کے مفہوم میں داخل ہے، تو یہ صرف اتنی ہی مفہوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سب کو حکم دیتے ہیں کہ تم لوگ امانتوں کو ان کے مستحقین کے پاس پہنچا دو، امانتوں کو ان کے مستحقین تک ادا کر دو، پہنچا دو، ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ جو شخص امانت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 15 قسم کے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب یہ گناہ میری امت میں عام ہو جائیں تو اس وقت تم لوگ جو ہے سرخ آندھیوں کا انتظار کرو اور زلزلے کا انتظار کرو اور سورتوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرو، آسمان سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، اور تمہارے اوپر اس طریقے سے مصیبتیں آئیں گی، اس طریقے سے پریشانیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے، جیسے ایک تسبیح کے دانے، تسبیح جو ہوتی ہے اس میں بہت سارے دانے ہوتے ہیں، یا ایک ہار ہوتا ہے اس میں بہت سارے موتی ہوتے ہیں، جب ہار کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو سارے موتی ایک ایک کر کے سب بکھر جاتے ہیں، یعنی مسلسل بکھرتے رہتے ہیں جب تک کہ ختم نہ ہو جائیں اس ہار سے۔ اسی طریقے سے مصیبتوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ جب 15 قسم کی باتیں میری امت میں آ جائیں، پیدا ہو جائیں، ان 15 قسم کی باتوں میں، 15 قسم کے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے جب امانت ضائع کی جائے، جب امانت کو اپنا مال سمجھ لیا جائے، امانت کو اپنا مال سمجھ لیا جائے۔ مسجد میں چندہ ہوتا ہے، مدرسے میں چندہ ہوتا ہے، دوسری تنظیموں کا چندہ ہوتا ہے، یا چندے کا جو بھی مال آتا ہے اس کو اپنا مال سمجھ لیا جائے، اس میں خرد درد کیا جائے، جتنی رقم آئے اس کو سب کو نہ لگایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس میں خیانت کی جائے، یہ امانت کو ضائع کرنا ہے اور یہ امانت کو اپنا مال سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں کہا گیا، حدیث شریف ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دریں اسناد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے، کچھ گفتگو فرما رہے تھے، تو اچانک اسی وقت میں ایک اعرابی آئے، ایک دیہات کے رہنے والے باشندہ، دیہات کے رہنے والے وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور پوچھا کہ حضرت متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرنا، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیف ضیعت الامانۃ، کہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی، کیسے ضائع ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، کہ جب کوئی بڑا معاملہ، عظیم معاملہ وہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرے۔ امامت پہ ایسا آدمی اور جس کا اہل نہیں ہے اور اس کو امام مقرر کر دیا گیا، قیامت کا انتظار کرنا۔
مدرسے کا ناظم ایسے آدمی کو مقرر کیا گیا جو نظامت کا اہل نہیں ہے تو قیامت کا انتظار کرنا، سیاست کی باغ ڈور ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دی جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو قیامت کا انتظار کرنا، یہ ساری چیزیں امانت کے مفہوم کے اندر آتی ہیں۔ تو حضور نے کہا تھا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا تھا کہ امانت کیسے ضائع کر دی جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب یہ امر چاہے کوئی بھی دین کا یا دنیا کا کوئی امر اس کو جو ہے نااہل کے حوالے کر دیا جائے، جس کے اندر استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے تو فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کریں۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ امانت کا جو مفہوم ہے یہ بڑا وسیع ہے، یہ پوری شریعت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، پوری شریعت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، چاہے حقوق اللہ کے تعلق سے ہو یا حقوق العباد کے تعلق سے۔ میرے بھائیو، حقوق اللہ کے تعلق سے جو ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی حقوق فرض کیے گئے ہیں، جو عبادات فرض کی گئی ہیں، عبادات یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو عبادات یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ عبادتوں میں سب سے بڑی اور محترم بشان جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کس انداز سے ضائع کی جا رہی ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ بے نمازی ہیں، اس کا اندازہ ہر ایک شخص کو ہوگا، جو بھی مسجد میں جاتا ہے اس کو ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں یہ مسجد کس انداز سے آباد رہا کرتی تھی اور رمضان گزر گیا، ابھی ایک مہینہ ہوا ہے اور کس طریقے سے مسجدیں ویران ہو گئی اور نمازیوں سے خالی ہو گئی، بے رونق ہو گئی، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو ہوگا جو مسجد میں جاتا ہو۔ یہ امانت کا ضائع کرنا ہے۔ زکوٰۃ صحیح طور پہ نہ دی جائے، امانت کو ضائع کرنا ہے۔ روزہ صحیح طور پہ نہ رکھا جائے، امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بھلی باتوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا ہے تو امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ بھی ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے، اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو امانت کو ضائع کرنے والا ہے۔ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی تو اس وقت جو ہے قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت کے مال میں جب خیانت ہونے لگے تو اس وقت کتنی مصیبتیں آئیں گی، کہیں پہ زلزلہ آئے گا، کہیں پہ خسف ہوگا، یعنی کہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، کہیں پہ مسخ ہوگا، پھر صورتیں تبدیل کر دی جائیں گی، اور کہیں پر قذف ہوگا، یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش، طوفان آئے گا، سرخ آندھیاں آئیں گی، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، اور کیسے کس انداز سے عذاب آئیں گے۔ آپ حدیث شریف کا جو مطالعہ کریں گے اور سنیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا۔ لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، کچھ کتاب پڑھی جاتی ہے تو ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا ہے کہ 5 منٹ بیٹھ کر کے اور سن لیا جائے اور دین کی معلومات حاصل کر لی جائے۔ ممکن ہے کہ سننے سے دل کی کایا پلٹ جائے اور ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، فرائض کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر لگنے کے لیے، فیس بک پر ہمارے لیے بہت وقت ہے، لیکن دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اس امت کا کیا ہوگا؟ اس امت کا کیا ہوگا؟ امت کہاں چلی جا رہی ہے؟ آپ اندازہ تو لگائیں۔ معاشرے کے اندر اپنی آنکھیں کھول کر کے دیکھیں، ہم صرف اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تسبیح، اپنی تلاوت کے اوپر ایک دم مطمئن ہیں کہ ہم تو یہ سارا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں جنت میں جانا یقینی ہے۔ میرے بھائی، جو حقوق العباد کے تعلق سے جو کام ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں ان میں کوتاہی ہوگی کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ یہ تنہا ہم کو جنت میں لے کر کے جانے والا نہیں بن پائے۔ صرف نماز کا نام دین نہیں ہے، صرف روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف حج کا اور زکوٰۃ دینے کا نام جو ہے اسلام اور شریعت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں۔ جب تک ان ساری چیزوں پہ عمل نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہمارا حال ٹھیک نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے جو ہمیں جو ہے نظام ہدایت ہم کو یہ دیا، یہ نظام زندگی جو دیا ہے کہ کیسے زندگی گزاری جائے،
تو جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، احادیث کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک جو ہے ہماری زندگی کی تمام چولی اپنی جگہ پر نہیں آ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔